اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، آپ شعبہ فلسفہ پنجاب یونیورسٹی کے استاد ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر آپ تشریف لائیں اور ہم سے مخاطب۔ جناب ڈائریکٹر صاحب، جناب محترم اساتذہ کرام، جناب تنوری صاحب، جناب مظفر عباس صاحب، جناب مجھے چونکہ نام یاد نہیں رہتے، اکثر بھول جاتا ہوں، اس لیے میں سب کے نام نہیں تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور میں سامعین کی کب شکر گزار ہوں وہ تشریف لائے ہیں مجھے موقع۔ میں عبدالحمید کمالی صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ میں شکریہ کے احساس کے ساتھ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مجھ پر میں جس حق کی تلاش میں تھا، اس تلاش حق کے سفر میں مجھے عبدالحمید کمالی صاحب کے کام سے بہت مدد ملی تھی۔ 1990s میں جب میں نے میرے ابھی ایک صاحب ڈاکٹر ساجد علی صاحب تشریف لے کے گئے ہیں، وہ میرے دوست بھی ہیں، کولیگ بھی ہیں، ایج میں مجھ سے تھوڑا سا سینئر ہیں، لیکن وہ میرے سپروائزر تھے ڈائریکٹ پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے، بہت لائق آدمی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے عبدالحمید کمالی صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے کچھ آرٹیکلز ہیں وہاں پہ، وہ بھی پڑھ لیں آپ کے سب۔ میرا تھیسس تھا ڈیوائن آمنیشنس اینڈ ہیومن فریڈم، یہ اللہ کا علم مطلق اور انسانی آزادی آپس میں کیسے کمپیٹیبل ہیں۔ تو میں نے تھیولوجی سے، یہ تھیولوجیکل ٹاپک ہے، مسلم تھیولوجی، مسلم فلسفی، صوفیزم، یہ فلسفے میں کیا میں ہم پڑھاتے ہیں، درسوں میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، فلسفیانہ انداز میں پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے وہ آرٹیکل پڑھے، تلاش کیے، میں نے وہ پڑھے، مجھے انہوں نے بہت متاثر کیا۔ یہ 3 آرٹیکلز جن کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں، پہلا ہے یہ جو ماہیت خودی اور خود آگاہی کی تشکیل، اور دوسرا ہے مرتبہ ذات حق۔ یہ دونوں یہ اردو میں ہیں آرٹیکل، لیکن یہ فلسفیانہ بہت خوبصورت اردو میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور آخری آرٹیکل تھا مقولہ صفات اور حقیقت اسماء۔ یہ مقولہ کا لفظ عام طور پہ اب اردو میں فلسفے میں کم ہی آپ کے پڑھنے میں آتا ہے۔ مقولہ کا فلسفے میں یہ کیٹیگری کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی صفات ایز اے کیٹیگری اور اسٹیٹس آف ڈیوائن نیمز۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے مجھے ایک اپنے استاد محترم، اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر محمد اشرف فاضلی صاحب، جو تفسیر فاضلی تحریر فرما رہے تھے ان دنوں، ان کی خدمت میں حاضری کا شرف ہو چکا تھا۔ اور اس دوران میں تفسیر فاضلی کا کی پروف ریڈنگ کرتے ہوئے اور استاد محترم کی خدمت میں اپنے علم حاصل کرتے ہوئے یہ بات کہیں میرے ذہن نے اس کو قبول کر لیا تھا کہ مسائل دین میں ایسی اصطلاح سازی جس کی بنیاد قرآن پاک کی محکمات میں نہ ہو، وہ یقیناً فساد کا باعث ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک دن مجھے اپنے پیر و مرشد حضرت فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر اشفاق احمد نے اپنی کتابوں میں امی بابا جی کہہ کے کیا ہے، ممتاز مفتی صاحب نے بھی کیا ہے اور بھی لوگوں نے کیا ہے، تو یہ تفسیر فاضلی بیان ہے حضرت فضل شاہ صاحب کا جو انہوں نے زندگی میں پورا کیا، اور تحریر ہے محمد اشرف فاضلی صاحب کی، وہ لکھ رہے تھے، ابھی تھوڑا ہی لکھا تھا، مجھے خدمت میں حاضری ہو گئی، پھر اس کے بعد 25-30 سال ان کی خدمت میں حاضری کا شرف ہوا، پروف ریڈنگ کا شرف حاصل ہوا، انگلش ٹرانسلیشن اس کی کرنے کے میں بھی مجھے سعادت حاصل ہوئی شامل ہونے کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن پیر صاحب نے یہ فرمایا کہ پوتر کہ جڑا حاجرہ اصطلاح سازی ہے نا، دین نال غداری ہے۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ ایسی اصطلاح سازی جس کی بنیاد قرآن پاک میں نہ ہو وہ دین سے غداری ہے۔ اگر انٹینشنلی کیا جائے تو دین سے غداری ہے، اور اگر ان انٹینشنلی اور انکانشیسلی کیا جائے تو یہ یقیناً فساد کا باعث بنتی ہے۔ اور میں
یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے، مسلم فلسفہ پڑھاتے ہوئے مسلسل یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ جو مسلم فلسفے کے مسائل ہم پڑھا رہے ہیں، مسئلہ ذات و صفات باری میں تعلق ہے، یہ مسئلہ جو قرآن پاک خلق ہے یا مخلوق ہے، یا یا اٹرنل ہے، یا اس طرح کے اور مسائل، جبر و قدر کے مسائل ہیں، کچھ اور مسائل ہیں، تو یہ مسائل کیوں لا ینحل ہیں، جبکہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں ہر شے کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو مجھے ان کے سوالوں کے کچھ جواب ملتے بھی جا رہے تھے، تو یہ بات مجھے میرے ذہن نے قبول کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیات محکمات ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، وہ جو دیگر ہیں وہ متشابہات ہیں، اور جن لوگوں کے اندر مرض قلب میں ٹیڑھ ہے وہ لپکتے ہیں متشابہات کی تعویل کی طرف، یہ فتنہ چاہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ بات میرے سامنے تھی کہ یہ پورا قرآن پاک جو ہے، اس کی آیات جو ہیں وہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تو اس دوران میں یہ بات میرے ذہن میں تھی، لیکن عملاً اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی فلسفے میں، اس فلسفے میں اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی کہ فلسفہ تو سارا اصطلاحات سازی کا نام ہے، اور جو میں مسلم فلسفہ پڑھاتا ہوں یہ سارے فلسفے کے مسائل ہیں، یہ سارے اصطلاحات پر بیس کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو؟ جب مجھے ڈاکٹر ساجد علی صاحب نے ان عبدالحمید کمالی صاحب کے ان آرٹیکلز کا حوالہ دیا کہ وہ دیکھ لیں ذرا، وہ میں نے پڑھے، مجھے وہ بہت خوبصورت لگے، بہت اچھے لگے، بہت علمی قسم کا کام لگا، میں نے کئی بار ان کو پڑھا، مجھے جلدی سمجھ میں نہیں آتی، بار بار پڑھا۔ ساجد علی صاحب نے تو حوالہ یہ دیا کہ وہ عبدالحمید کمالی صاحب کا کوئی بیک گراؤنڈ تھا، اپنے والد کے حوالے سے میتھمیٹکس کا، تو انہوں نے فریگا اور رسل وغیرہ کی میتھڈ سے وہ تھیوری آف نیمز کا کچھ اسٹڈی کر لیا ہوگا، تو اس حوالے سے دیکھا۔ لیکن آخری آرٹیکل جو مقولہ صفات و حقیقت اسماء ہے، اس میں انہوں نے ان کا مطلب دین پہ بہت گہرا مطالعہ اور بہت گہرا ان کا فہم تھا جس کا اظہار ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس میں کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ اپنا تعارف کراتے ہوئے، اپنا ذکر کرتے ہوئے صفت کا لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ میرے لیے بہت ایک حیران کر دینے والی بات تھی، حالانکہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اور جہاں سے میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ بھی مجھے یہی جو علم مجھے عطا کیا جاتا اسی حوالے سے تھا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے، تو ہم نے قرآن پاک کے اندر سے اس کا جواب دیکھنا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا قرآن پاک کو تو اس میں واقعی سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ یصفون کا لفظ قرآن پاک میں 2 مرتبہ شاید آیا ہے، وا صاد فا روٹ کا، اس کے علاوہ اس کا روٹ کا ایک اور لفظ ہے جو آیا ہے، لیکن صفت کے معنی میں کوئی لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا قرآن پاک۔ تو اب سوال یہ تھا کہ یہ ذات و صفات باری میں تعلق کا مسئلہ جو پچھلے صدیوں سے، کم 1100 سال سے، جب سے اشعرائیت مکتب فکر شروع ہوا اس سے تھوڑا سا پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے، تو یہ کیسے انٹر ہو گیا اسلامک تھیولوجی میں؟ تو اس کو، اور پھر آگے انہوں نے یہاں پہ نہیں کہا تھا، انہوں نے عبدالحمید کمالی صاحب نے وہ جو بتایا یہ کہ اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ میرے نام ہیں، میرا اسماء الحسنی ہیں، مجھے میرے اسماء الحسنی سے پکارو اور میرے اسماء الحسنی میں الحاد نہ کرو۔ عبدالحمید کمالی صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو ذات و صفات یہ کیا کی جو لاجک ہے، بینگ اور ایٹریبیوٹس یا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، لاجک میں ہم سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کی طرف استعمال کرتے ہیں، تھیولوجی میں ہم بینگ اینڈ ایٹریبیوٹس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بینگ اور ایٹریبیوٹس کی جو امپلیکیشن ہے اس لاجک کی، وہ بالکل مختلف ہیں اس لاجک سے جو نیمڈ اور نیم کے درمیان تعلق کی جو لاجک ہے۔ اور یہ تینوں جو ان کے آرٹیکلز کی سیریز ہے، اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ کس طرح سے یہ جو وحدت الوجود کا مسئلہ ہمارے اسلامک تھاٹ میں آیا ہے وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے،
اور اس کی بنیاد انہوں نے ذات و صفات کے مسئلے میں تلاش کی تھی، اور میرے سمجھ کے مطابق بالکل درست تلاش کی تھی انہوں نے۔ تو آخری آرٹیکل میں انہوں نے یہ ذات و صفات اور اسماء الحسن، نیم اور نیم، اسماء الحسنہ اور ذات باری کی لاجک جو تھی اس کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا میں تھوڑا سا ذکر کر کے میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو کلوز ڈاؤن کر دوں، اگرچہ میرا ان کے ساتھ ایک انٹریکشن اور بھی ہوا ہے، تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کروں گا۔ تو یہ صفت اور یہ جو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یا بینگ اور ایٹریبیوٹ کی لاجک یہ ہے کہ جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اپنی بینگ کا حصہ ہوتی ہیں، پارٹ ہوتی ہیں، جز ہوتی ہیں۔ جیسے یہ ساری الماریاں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، اب لکڑی سبجیکٹ ہے، بینگ ہے، اور یہ ساری کے اندر لکڑی کس لیے کہ ان میں وہ ساری صفات موجود ہیں جو لکڑی کی صفات ہوتی ہیں۔ یہ اپنی ایسنس، لکڑی ان کی ایسنس ہے، ایسنس اینڈ ایٹریبیوٹس ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صفات وہی ہیں جو اس کی ایسنس میں موجود ہیں۔ تو اگر ذات اور صفات کی ٹرمینالوجی استعمال کی جائے گی تو پھر ہم وحدت الوجود کے نظریہ کائنات سے باہر کبھی نہیں نکل سکتے، ہم اسی سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ اور جبکہ قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سپریملی سنگولر ہے، سنگولرلی یونیک ہے، سپریملی سنگولر ہے، قل هو اللہ احد۔ وہ اپنی مخلوقات سے کسی بھی قسم کی انالوجی سے سپریملی ٹرانسینڈنٹ ہے، اتنا یونیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہ ٹرمینالوجی، اس کے بعد نے بتایا کہ نام اور نیمڈ اور نیم کی لاجک ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ نیم اور نیمڈ کی جو لاجک ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ ہیں، ہمارے نام تو ہم خود رکھتے ہیں یا ہمارے پیرنٹس رکھتے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ ذات باری ایسی ہے کہ وہ اپنا نام خود ہی رکھ سکتی ہے۔ اس کے اسماء الحسنہ اس کے اپنے اسماء الحسنہ ہیں، اس کے اسماء الحسنہ اس کی جو شانیں ہیں، اس کی جو میجسٹیز ہیں، اس کی شانوں کو کدھر ریفر کرتی ہیں۔ نیم جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے نیمڈ کی طرف، اور جب ہم نام کے ذریعے سے کسی نیمڈ کو پکارتے ہیں تو وہ متوجہ ذات پاک متوجہ ہو جاتی ہے اس ریفرنس سے، لیکن وہ نام اس کی ذات کا جز نہیں، اس کی شان کا اظہار، اس کی شان کو ڈپکٹ کرتا ہے، شان کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ تھا جو مجھے وہاں سے ایک عملی نمونہ ملا اس بات کا کہ دین میں اصطلاحات، کہ ایسی اصطلاحات سازی جو قرآن پاک سے متصادم ہو، اس سے ہم آہنگ نہ ہو، اس کی محکمات میں بنیاد نہ ہو، وہ دین میں فساد کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے فلسفے پر کام کیا، اس کے بعد میری اس وقت الحمدللہ 4 کتابیں ہیں جو میری اب تک مکمل ہو چکی ہیں، جو کچھ امیزون پہ ہیں، کچھ ابھی ہیں۔ دی قرآنک تھیولوجی، فلسفی اینڈ اسپرچویلٹی، اس میں 17-18 قریب آرٹیکلز ہیں مختلف موضوعات پر، جبر و قدر کے موضوعات پر، تھیولوجی کے موضوعات پر۔ اس کے علاوہ دوسری ہے اردو میں لکھی ہے مسلم فکر کی قرآن جہاد۔ تیسری جو ہے وہ ری اوپننگ آف دی مسلم مائنڈ، اس کا آگے بھی کچھ حصہ ہے، مجھے نہیں یاد کیا نام پورا، ری اوپننگ آف دی مسلم مائنڈ، اور اس کا سب ٹائٹل ہے دی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھیولوجی ان اے قرآنک پرسپیکٹو۔ اور تیسری جو ہے وہ ہے دی قرآنک پرنسپلز فار رائٹنگ ایکسیجیسز اینڈ فار دی فارمولیشن آف تھیولوجی۔ تو یہ ان میں نے جتنے بھی مسائل ڈسکس کیے، جتنے میرے سمجھ میں آ سکے، جن پہ میں احاطہ کر سکا، ان سب میں نے یہی دیکھا کہ ان میں ایسی ٹرمینالوجی اختیار کر لی گئی ہے جو قرآن پاک کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ کیوں ہم آہنگ نہیں ہیں؟ یہ جو ٹرمینالوجی ہے، صفت کی ٹرمینالوجی، یہ ایرسٹوٹل سے آئی ہے۔ ایرسٹوٹل کی لاجک میں ہم سبجیکٹ پریڈیکیٹ، اور اس کی تھیولوجی میں ہم ایسنس ایٹریبیوٹس کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی میٹافزکس یہ ہر
کوئی ٹرمینالوجی جو ہے وہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتی. عام طور پہ فرض کیا جاتا ہے, عام طور پہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ٹرمینالوجی نیوٹرل ہوتی ہے, پریسائز ہوتی ہے. پریسائز ہوتی ہوگی, نیوٹرل قطعاً نہیں ہوتی. ہر ٹرمینالوجی کسی نہ کسی میٹافزکس پر بیس کر رہی ہوتی ہے, اس کے اندر قائم کی گئی ہوتی ہے. یہ ایٹریبیوٹ صفات, یہ صفت اور ایٹریبیوٹ کی ٹرمینالوجی جو مسئلہ ذات و صفات میں اور اس کے بعد خلق قرآن وغیرہ میں آئی ہے, یہ ساری ایٹریبیوٹ کی وہ اس ٹرمینالوجی سے, گریک فلاسفی کی ٹرمینالوجی سے آئی تھی, میٹافزکس سے آئی تھی. قرآن پاک کی جو میٹافزکس ہے اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے, جس کو میں نے اپنی کتابوں میں ایوالو کیا ہے. یہ وہ قرآن پاک کی وہ کیا ہے, میٹافزکس کیا ہے. تو اب میں اس طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, اور میں اس سے میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک اور اہم مسئلہ جو میرے اور کمالی صاحب کے درمیان جس پہ میں نے ہوا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا 2006 میں غالباً, از الحق ون. قرآن پاک میں آپ نے یہ پڑھا اور دیکھا ہوگا کہ الحق کہتے ہیں اللہ الحق ہے, یہ ہم کہا جاتا ہے, اور قرآن پاک کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے قرآن پاک الحق ہے. تو وہ آرٹیکل ہے از الحق ون آف الاسماء الحسنی, یہ میں نے لکھا. میں نے یہ بازیافت میں چھپا. میں نے یہ کہا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا وہ الحق ہے, دی ٹروتھ ہے. اللہ کا نازل شدہ کلام دی ٹروتھ کا درجہ رکھتا ہے. اس کے بعد اور جو اللہ ہے اس کو اگر الحق کہنا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ از دی ون ہوز کلام از الحق, اللہ از دی ڈسینڈر آف الحق. یہ معنی میں الحق استعمال کیا جائے. الحق ایز ایپیتھیٹ, ایز نیم, ایز ٹائٹل قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ میں نے اس میں کہا, یہ میرا چیز تھا. تو اس کے بعد دوسرا جو ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر کیسر شہزاد, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, انہوں نے اس کے جواب میں ایک آرٹیکل لکھا, بازیافت میں چھپا, جس میں انہوں نے میرے ساتھ کرٹیسائز کیا تھا میرے نظریے کو. اس کے میں نے جواب میں ایک آرٹیکل پھر لکھا, دی قرآنک آنٹولوجی اینڈ اسٹیٹس آف الحق, وہ بھی بازیافت میں چھپا. اس کے بعد میں نے یہ تینوں آرٹیکلز عبدالحمید کمالی صاحب کی خدمت بھیج دیے. میں نے کہا جی یہ 3 آرٹیکلز ہیں, آپ اس کے بارے میں اپنے کمنٹس دیں. انہوں نے 3-4 صفحات پر مشتمل ایک آرٹیکل مجھے بھیجا, اور وہ میں نے پڑھا. بہت اچھا علمی آرٹیکل تھا, جیسے ہونا خط تھا لیکن یہ آرٹیکل تھا. میں نے وہ میرے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا تھا. مجھے انہوں نے اپریشیٹ دونوں کو کیا تھا, سپورٹ نہیں کیا تھا. میں نے اس کو کمپوز کر کے میں انہوں کو بھیجا کہ جناب یہ میں نے کمپوز کر دیا ہے, یہ ایک اچھا آرٹیکل ہے, تو آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ کو پسند آپ پڑھ لیجئے, اگر ٹھیک درست ہے تو میں آپ کو اس کے بازیافت میں چھپا دیتا ہوں. آپ مجھے اتھارٹی لیٹر بھی بھجوا دیں اور اس کا ایبسٹریکٹ بھی بھجوا دیں. تو وہ انہوں نے پڑھا اور وہ چھپ گیا اس میں. اور وہ یہ 4 آرٹیکل ہیں ایک موضوع پہ, اسی بحث پہ. تو میں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ چونکہ یہ بازیافت یہ چھپے اقبال عبدالحمید کمالی صاحب کے حوالے سے چھپے ہیں, انہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ 4 آرٹیکل اگر چاہیں تو عبدالحمید کمالی صاحب کے حوالے سے ایک چھوٹی کتابچے کی صورت میں آپ اقبال اکیڈمی کی طرف سے اسے شائع کرنے کو سوچ سکتے ہیں. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں نے ٹائم لے لیا زیادہ, میں معذرت چاہتا ہوں.